ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پر یہ لکھ دے گا کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور کل بروز قیامت اللہ کریم اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تراویح ہے 10ویں اور پارہ ہے 10واں۔ اس پارے میں چونکہ شروع میں ہی سورۃ الانفال کا ایک حصہ موجود ہے، اس لیے اس پارے میں مال غنیمت کی تقسیم کاری کا جو طریقہ کار ہے اسے بیان کیا گیا۔ غزوہ بدر کا بیان ہے، جنگ کے آداب بھی بیان کیے گئے، قوموں کے عروج اور ان کے زوال سے متعلق قانون الہی بیان کیا گیا، دوستی کا معیار کیا ہے، مشرکین سے اعلان براعت کر دیا گیا کہ یہ جو شرک کرنے والے ہیں ہمارا ان سے اعلان براعت ہے۔ سب سے زیادہ محبت کا حقدار کون ہے؟ شکست کے ایک سبب کو ذکر کیا گیا، کفار مسجدوں میں نہیں آ سکتے، مسجدوں سے دور رہیں۔ شان سیدنا صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق امیر المؤمنین خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا، کافر کے جنازے کا حکم، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو جذبہ جہاد تھا، اس طرح کے موضوعات پر بھی گفتگو کی گئی۔ اور مدنی چینل کے نام اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں، بہت سارے موضوعات اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ آئیے مختصر چند ایک موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کاری کا طریقہ کار۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کا حکم اور اس کی جو تقسیم کاری ہے اس کا طریقہ کار بیان کیا کہ وہ مال جسے مسلمان کفار سے جنگ کر کے یا جنگ میں قہر اور غلبہ کے طور پر حاصل کرتے ہیں، اسے غنیمت کہتے ہیں۔ اس کی تقسیم کاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے خمس یعنی 5واں حصہ خاص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، 5واں حصہ نکال لو، اور باقی جو بچ جائیں گے، باقی 4 حصے بچیں گے، یہ مجاہدین میں ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں گے، اور مال فے مکمل طور پر بیت المال میں رکھا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جان لو کہ تم جو مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے
اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر فیصلہ کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کو بھی بڑے پیارے انداز میں بیان کیا گیا، اور اس کی منظر کشی اس انداز میں فرمائی گئی جیسے سننے والے اپنی آنکھوں سے اس کا حال دیکھ رہے ہیں۔ پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے اس واقعہ کو ذکر فرمایا۔ جب مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے تو میدان بدر کے اس حصے میں پڑاؤ کیا جو مدینہ پاک کے بالکل قریب تھا، اور کفار دور والے کنارے پر تھے۔ اس جنگ میں کیفیت یہ تھی کہ کفار کے حصے میں پانی تھا اور زمین بھی زیادہ بہتر ان کے حصے میں آئی تھی، جبکہ مسلمانوں نے اپنا پڑاؤ کیا تو زمین پتھریلی تھی، اور آپ جانتے پتھریلی زمین پر ٹہرنا، چلنا، دوڑنا مشکل ہوتا ہے، اور اس میں چلنے پھرنے میں واقعے میں دشواری تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں پر پانی کی بھی بہت زیادہ قلت تھی۔ ان مشکلات کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ دے دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جب تم قریب والی جانب تھے اور وہ کافر دور والی جانب تھے، اور قافلہ تم سے نیچے والی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور مدت کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا، لیکن کیونکہ اللہ نے اس کام کو پورا کرنا تھا جسے ہو کر ہی رہنا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی واضح دلیل سے زندہ رہے، اور بے شک اللہ ضرور سننے والا جاننے والا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال سے متعلق جو قانون الہی ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہ کر دے۔ گزری ہوئی اور موجودہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے یہی اٹل قانون ہے کہ نعمت کا شکر اور حق ادا کرنے پر نعمت بڑھ جاتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ انسان شکر ادا کرتا ہے، نعمت بڑھ جاتی، جب ناشکری کرتا ہے تو فرمایا بے شک میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے قانون اٹل ہے کہ نعمت کا شکر ادا کرنا اور حق ادا کرنا نعمت کو بڑھا دیتا ہے اور ناشکری کرنے سے سزا دی جاتی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قدرت کا یہ قانون صرف کافر قوموں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ سمجھ لے کہ یہ تو کفار کے لیے، مسلمان جتنی مرضی ناشکری کرے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ مسلمان بھی اگر اسی روش پر چلنے لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے، اور انہیں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ بے شمار مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ ایک بہت امیر و کبیر آدمی جو ناشکری میں پڑ گیا، فخر و تکبر میں پڑ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، جبکہ خالق کائنات نے اسے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ پھر بعض دفعہ اس بندے پر ایسی حالت آ جاتی ہے کہ معاذ اللہ خود مانگنے والا بن جاتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ تو شکر جو ہے وہ نعمتیں بڑھاتا ہے، اور جو ناشکری ہے یہ سزا دلاتی ہے۔
چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم. یہ اس وجہ سے ہے، یعنی کافروں کو عذاب دینے کا سبب یہ ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں. اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. خدا اس وقت تک قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. تو انسان کو کوشش تو کرنی چاہیے کہ میں نمازی بن جاؤں، اسے کوشش تو کرنی چاہیے کہ میں پرہیزگار بن جاؤں، اسے کوشش تو کرنی چاہیے کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ مجھے ماہ محترم رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر میری زندگی میں نصیب ہو گیا. اب نیکیوں کی طرف رغبت کرے، گناہوں سے باز رہے، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لے، ذکر اذکار کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تر کرے، جو بدعمالیاں تھیں انہیں ختم کرے، اور جو پچھلے معاملات تھے اللہ کی بارگاہ میں ان سے توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے، اور جن کے حق تلفی کی ہے ان کے حق پورے کرے. اللہ راضی ہو گیا تو سارے کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں. انسان کوشش تو کرے. پھر اسی پارے میں دوستی کا معیار کیا ہوتا ہے، آیت نمبر 72 میں واضح کیا گیا کہ اہل ایمان کی دوستی اور محبت صرف ان اہل ایمان سے ہونی چاہیے جو دین کی خاطر مال اور جان کی قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں، دین کی محبت رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ اہل ایمان کی دوستی ہونی چاہیے. اس کے مقابلے میں کافر کا دوست کافر ہی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان کافر کا دوست تو بن ہی نہیں سکتا. اگر دوستی کا یہ معیار اختیار کر لیا جائے مدنی چینل کے ناظرین، تو معاشرے سے فتنے فساد سب ختم ہو جائے اور معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے. ایک بہترین معاشرہ ہم تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ جو اللہ نے قانون بتا دیا یقیناً کہ اس میں برکت ہے، اور وہ اٹل قانون ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واللہ بما تعملون بصیر. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے انہوں نے جہاد کیا ہے، اور وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ سب ایک دوسرے کے وارث ہیں. اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد مانگیں تو تم پر مدد کرنا واجب ہے، مگر یہ کہ ایسی قوم کے خلاف مدد مانگیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک معاہدہ چل رہا ہے اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، دوستی کا معیار بیان کر دیا گیا کہ کیا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ سورہ توبہ بھی 10ویں سپارے میں موجود ہے. یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مگر اس کی آخری جو آیات ہیں مفسرین نے لکھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ سے آخر تک. ان کو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مکی ہیں. اس صورت میں 16 رکوع ہیں اور 129 آیات بینات ہیں. اس سورہ مبارکہ کے 10 سے زیادہ نام ہیں. ان میں سے 2 نام مشہور ہیں، توبہ اور براءت. توبہ اس صورت میں چونکہ کثرت سے توبہ کا ذکر موجود ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ توبہ کہتے ہیں. اور براءت یہاں اس کا معنی بری الذمہ ہونا ہے،
اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں کفار سے براءت کا چونکہ اظہار کیا گیا، اعلان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم بھی نہیں ارشاد فرمایا، اس وجہ سے نہیں لکھی گئی۔ ایک سمپل سی وجہ ہے، اسے یاد رکھیے، ادھر ادھر کی وجوہات میں جانے کی بجائے یہ ایک سمپل وجہ ہے، اسے یاد رکھیے۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین سے اعلان براءت ہے، اور اعلان براءت کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی، تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدے کو نہ توڑیں۔ پھر فرمایا کہ 4 مہینے کا نوٹس، یہ پیریڈ گزرنے کے بعد مسلمان مشرکین عرب کے خلاف کریں، ان کا مکمل محاصرہ کیا جائے، اور وہ جہاں بھی ملے ان کو کافر کردار تک پہنچا دیا جائے، جہاں کہیں بھی ملے۔ ارشاد فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں کی طرف اعلان براءت ہے جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ تو اے مشرکو، تم 4 مہینے تک زمین میں چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری محبتوں کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، یہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ اس دنیا کائنات میں جو کوئی بھی اب آ رہا ہے، قیامت تک آتے رہیں گے، ان سب کی محبتوں کا محور اور مدار کون ہے؟ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جنہیں رب کائنات نے ہم سب کی محبتوں کا حقدار بنا دیا ہے؟ آیت نمبر 24 میں ان تمام چیزوں کو 1 بائی 1 کر کے ذکر کیا گیا، یکے بعد دیگرے، کہ جن سے انسان کو فطری اور طبعی طور پر لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، یعنی باپ، دادا، اولاد، بھائی، بہنیں، بیویاں، شوہر، کنبہ اور قبیلہ، کمایا ہوا مال، تجارت جس کے خسارے کا انسان کو کھٹکا رہتا ہے، اور پسندیدہ مکانات، ہماری بلڈنگیں جو ہم اپنی رہائشوں کے لیے بناتے ہیں، ان سب چیزوں کی محبت اپنے اپنے درجے میں مسلم ہے۔ ماں باپ کی محبت وہ ایک الگ مقام ہے، وہ ایک اپنا درجہ ہے۔ بھائی اور بہنیں ایک الگ مقام ہے، برادری، کنبہ وہ ایک الگ مقام ہے، بیویاں، شوہر، ان کا محبت کا درجہ بالکل جداگانہ ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے کمائے ہوئے جو مال ہوتے ہیں، خون پسینے کی کمائیاں ہوتی ہیں، پھر ہماری تجارتیں جن میں خسارے کا ہمیں ڈر رہتا ہے، یوں ہی ہمارے پسندیدہ مکانات، ان سب چیزوں کی محبت اپنے اپنے درجے میں مسلم ہے، مانتے ہیں کہ ہے۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں مل کر بھی تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو ایمان کا دعویٰ تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چوٹی پر پوری نہ اترے تو پھر محض دعوی محبت نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں. فرمایا عمر ابھی تم مومن نہیں ہوئے، یعنی ایمان کا جو کمال ہے وہ تمہیں ابھی نہیں ملا. فوراً عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں مصطفیٰ کو عزیز رکھتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں. تو فرمایا الآن یا عمر، ہاں اب اے عمر تم مومن ہوئے ہو. ہماری محبتوں کا کمال مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے میں ہے. قرآن کریم کی آیت نمبر 24 میں 10ویں سپارے سورہ توبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر کیا کرو؟ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا. پتہ چلا کہ سب سے زیادہ محبت کے حقدار اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ ہے. میں اگر آسان لفظوں میں کہوں کہ اللہ کے رسول کی محبت ایمان کا کمال ہے، کیونکہ اس محبت میں رب کی محبت بھی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت بھی ہے. جس نے حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول کو مانا، بقیہ دو بھی اس کے ساتھ ہی اس کے پاس چلی جاتی ہیں. یعنی یہ پھر تینوں محبتیں جب مل گئی تو ایمان کا کمال آ جاتا ہے. شکست کا ایک سبب بھی بیان کیا گیا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا، تو یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے. اس آیت نمبر 25 میں غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ بعض اوقات کثرت تعداد پر نازاں ہونا بھی شکست کا باعث بن سکتا ہے. یہی مسلمانوں کے ساتھ غزوہ حنین میں ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول اور مومنوں پر قلبی سکون نازل کیا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد فرمائی. کفار مسجدوں میں نہیں آ سکتے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم. فرمایا ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہے، تو اس سال کے بعد بعد عامہم ھذا، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں. اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا. بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے. بات تو توکل کی ہے ناظرین. بندہ اگر یہ سمجھنے لگے کہ وہ اگر ہمارے پاس نہ آئیں تو ہم تو جناب بے روزگار ہو جائیں گے، ہمارے پاس غربت آ جائے گی، تنگ دستی آ جائے گی، بھائی کمائیں گے کس سے، کمائیں گے کہاں سے؟ فرمایا یہ باتیں نہیں ہیں. رزق کا ذمہ اللہ کا ہے. اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے اپنے رب پر، کریم رب پر، اور بھروسہ کر لیتا ہے، تو وہی اس کو کافی ہے. اور یہی بات واضح کی گئی، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا. بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے.
شان سیدنا صدیق اکبر کا بیان بھی ہے، آیت نمبر ہے 40۔ ہجرت میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رفاقت نصیب ہوئی اور بارگاہ رسالت سے بے خوف رہنے اور اللہ پاک کی معیت کا جو مجدہ ہے وہ عطا کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں اس بارے میں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ ہم دعا گو ہیں اللہ کریم اس ماہ محترم رمضان المبارک کو ہمارے لیے نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا سبب بنا دے۔ اللہ کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے، کثرت نوافل کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے، عبادت کے شوق اور ذوق کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر پائیں۔ یاد رکھیں کہ جب رب ہی راضی ہو گیا تو پھر سب راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔